اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا، جو چیز آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے یا کمائے وہ پیاری بہت لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. شیطان سے اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جو چیز میں اپنے ہاتھ کسب سے حاصل کرتا ہوں تو مجھے اچھی لگتی. شہنشاہ نے اس ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور کائنات میں سب سے حسین مخلوق انسان ہے. جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، ان کو کہہ گئے تم پہ عذاب آ رہا. انہوں نے پیچھے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. جب مچھلی نے باہر ان کو نکال دیا تو اللہ نے کہا جا اپنی قوم کو دیکھ، تو ان کو عذاب سے ڈرا کر گیا تھا، وہ تو ایمان لے آیا، میرے بندے بن گئے. راستے میں ایک آدمی گھڑے بنا رہا تھا، جس کو کمہار کہتے ہیں، گھڑے بنا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے. تو ایوب علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے. وہ کہنے لگا ہوا اس لیے بنایا کہ توڑ دوں؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں؟ ہاں بھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب سنا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مٹی کا گھڑا ہاتھوں سے بنایا اور اسے توڑنے پہ راضی نہیں. جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عذاب دے کے میں کیسے راضی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنانے کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے بابرکت ذات، اور جہاں انسان کے بنانے کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے سب سے حسین ذات. کیونکہ جیسے ان ربکم اللہ، وہ تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ ہیک بولو، کرولی. اچھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور کرولی والوں کو کہہ رہا ہے کہ ان ربکم اللہ، تم سب کا رب اللہ ہے. کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنا دی. ثم استوى علی العرش، پھر عرش. تو ساری مخلوق کو ذکر کیا. انسان تو ایک ڈاٹ بھی نہیں اس کائنات میں، ڈاٹ بھی نہیں. پھر آگے کہا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، پھر اس زمین آسمان کے درمیان اس نے دن اور رات کا نظام بنایا. تو رات آگے آگے چلتی ہے، دن پیچھے پیچھے چلتا ہے، یا دن آگے آگے چلتا ہے، رات پیچھے پیچھے چلتی ہے، رات آگے چلتی ہے، دن پیچھے چلتا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے اور انہیں اپنے تابع کیا. تب کل کائنات کو اللہ نے ذکر کر دی. والنجوم مسخرات بامرہ، اس لفظ کی ہیبت ہم سے پہلے لوگوں پر طاری کبھی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ صرف تارے دیکھتے تھے جو آسمان پہ کچھ نظر آ رہا، وہ انہی کو دیکھ کر ہی کہتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا دیے. لیکن میں نے ناسا کی ایک رپورٹ پڑھی کہ جو ستارے دیکھے جا چکے ہیں، جو نظر نہیں آئے وہ نہیں، جو دیکھے جا، 97% تو نظر ہی نہیں آتا، بلیک ہولز ہیں. 3% نظر آتا ہے، وہ 3% بھی پورا نہیں دیکھا، کچھ دیکھا ہے. اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھی ہیں اور اس میں ستارے دیکھے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے. جھوٹ سچ 99 ذمے، میں صرف گل کر دیتا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے،
ان کو اگر صرف گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 ٹریلین سال، صرف گنتی کے لیے 300 ٹریلین سال چاہیے۔ کیسا ہے بنانے والا؟ بلا وہو الخلاق العلیم۔ کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاہ، کیسا بنانے والے۔ خالق کسے کہ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے، لکڑی سے ممبر بنا دیا، یہ صانع ہے۔ دھاگے سے کپڑا بنا دیا، یہ صانع ہے۔ اینٹوں سے مسجد بنا دی، یہ صانع ہے۔ خالق کسے کہیں؟ جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ کوئی لکڑی کا ایک تنکا نہ تھا اور جنگل بنا دیے، پتھر کا ایک ذرہ نہ تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دیے، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیے، زمین کا ایک ذرہ نہ تھا، 24,000 کلومیٹر کا گیند بچھا دیا۔ خالق کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنائے، اسے کہتے ہیں خالق۔ تو انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہہ سکتے ہیں۔ بنانے والا، ممبر بنایا، ریس کوٹ بنا دیا۔ خالق کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق، زبردست بنانے والا۔ العلیم، ساری مخلوق پر نظر، سب کو جاننے والا۔ بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے خالق۔ الباری، پھر اس میں روح ڈالنے والا الباری۔ پھر المصور، تصویر بنانے والا المصور۔ پھر بغیر کسی نمونے کے بنانے والا، کہ کوئی پہلے اللہ کے سامنے ایک نمونہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ ایک پیٹرن تھا، اس سے ساری بناتا چلا گیا۔ پہاڑوں کی شکل تھی، پہاڑ میں شیر بھی تھا، چیتا بھی تھا، ہاتھی بھی تھا، انسان بھی تھا، مور بھی تھا، چوہا بھی تھا، بلی بھی تھی۔ تو ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ بناتے گئے۔ البدیع، بدیع کسے کہیں؟ بغیر نمونے کے سارے نمونے پیدا کرتے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنا دیا، بغیر کسی میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا دیا، بغیر کسی کی مدد کے سب کی المصور، مصور اسے کہیں جو ایسی شکل بنائے کہ ایک سے دوسری نہ ملتی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ یہ 700 کروڑ انسانوں کی شکلیں ایک سے دوسری سے نہیں ملتی، رب ذوالجلال کی قسم، ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی، ایک چڑیا دوسری چڑیا سے نہیں ملتی، ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا، ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا۔ المصور، اتنی شکلیں ہیں اس کے پاس۔ چلو یہ چہرہ تو بڑا ہے، یہ چھوٹا سا فنگر پرنٹ ہے اس انگلی کے اوپر، اس کے پاس اتنے نمونے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے آج تک نہیں ملا۔ ہمارے پاس 7 رنگ ہیں، ان سے ہم رنگ بناتے ہیں، آگے بڑھاتے۔ میں اس پہ قربان جاؤں کہ 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتے۔ کیا ایک ساؤنڈ باکس ہے اور کسی ایک کی آواز کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتے۔ 2 پاؤں ہیں اور ایک کی چال کو دوسرے کی چال سے نہیں ملنے دیتا۔ اندھیرے میں آپ کہہ دیتے ہو مولی طارق جمیل آ رہا ہے، یہ بابر آ رہا ہے، اب اندھیرے میں دیکھ کے کہہ دیتے یہ چال دوسرے سے نہیں ملتی۔ المصور، کتنے اس کے پاس خزانے پڑے ہیں تصویروں کے، شکلوں کے۔ شیر، ہاتھی، چیتے تو بڑے بڑے ہیں، چونٹی اللہ کی قسم دوسری چونٹی سے نہیں ملتی، ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا۔ المصور،
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے خوبصورت پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا تھا، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، عادت ڈالو اللہ کہنے کی، اللہ۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، اور جب تم کہتے ہو یا اللہ، یا اللہ 2 سیکنڈ کی، یا اللہ 2 سیکنڈ، لیکن اس 2 سیکنڈ میں تم نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سارے صفاتی نام، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علی، یا حسیب، یا مقیت، یا جلیل، یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا واسع، یا باعث، یا شہید، یا حق، یا وکیل، یا قوی، یا مقیت، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا محسی، یا ودود، یا مبدی، یا معید، یا محیی، یا ممیت، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا طواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، یا مقسط، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا ہادی، یا بدیع، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صبور، یا حنان، یا منان۔ 1.5 منٹ لگا مجھے یہ سارے اللہ کے ناموں سے پکارتے ہوئے۔ اب تم کہتے ہو یا اللہ، 2 سیکنڈ میں آپ نے اللہ کے تمام ناموں سے اسے پکار دیا، یا اللہ۔ عرش ہل جاتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں، یا اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ جب اللہ نے کائنات کا ذکر کیا تو آخر میں کہا فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین، ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر۔ سنو، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے۔ پھر کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، یہاں اپنے رب ہونے کا تعارف کرائے کہ بڑی برکتوں والا ہے، کل کائنات کا رب، پالنے والا۔ کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ذلیل کرنے والے کو عزت دینا سیکھو،
برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا سیکھو، دھکے دینے والے کو سہارا دینا سیکھو۔ ایک دفعہ کرو تو صحیح، جیسے آج یوسف کا نام گونج رہا ہے، آنے والی تاریخ میں تمہارا نام گونجے گا۔ تھوڑا سا وہ قصہ سنا، کب نکالا یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، چھوٹے سے بچے 8-9 سال 10 سال عمر، اور جو ہی باہر نکلے تو مارنا شروع کیا۔ ہائے 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 ہائے، جب کبھی خیال آتا ہے دل پھٹتا ہے کہ ہائے، معصوم پھول جیسا، کائنات کے حسین ترین، ایسا حسین کوئی نہیں پیدا ہوا۔ ایک اور اضافہ بھی سنا دو، مردوں میں یوسف جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا، اور عورتوں میں حوا جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا۔ حوا سب سے حسین، ماں جی ابا جی پتہ ہے 130 فٹ کا تھا، 130 فٹ، 130 فٹ، اماں جی بھی 130، ابا جی بھی ایسا سی گھس 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 کے 5 فٹ دے ہو، اور ابھی قیامت کے قریب اور تھوڑے ہوں، پھر جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ پھر دوبارہ 130 فٹ کا قد عطا فرمائے گا۔ مرد بھی عورت بھی 130 فٹ کی جوانی دے گا۔ کیا مارا ہے بھائی کو، اور جب کنویں میں پھینکنے لگے تو یوں ہاتھ پڑ گئے منڈیر پر یوسف علیہ السلام کے، تو انہیں ایسے وہ تلوار کا قبضہ یہاں مارا، زور سے مارا، اور تڑپ کے ہاتھ چھوڑے اور گرے۔ جبریل نے سنبھل نیچے اتر کے سنبھالا، اٹھایا، پھر باہر نکلے، پھر فروخت ہوئے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ ایسا چپ ہوئے کہ بتایا ہی نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، چپ۔ منڈی میں بکے، مصر کی زلیخا کے گھر پہنچے، جوان ہوئے، بہت بڑا امتحان آیا، باہر نکلے۔ بتا کہ پھر کیا کیا زلیخا نے؟ الزام کو ٹھوک دیا، اور پیچھے ایک آدمی ڈھول بجاتا ہوا اعلان کر رہا تھا، ھذا جزاء من خان سیدہ، یہ جزا ہے اس نوکر کی جو اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کرے۔ برداشت کیا، پھر 9 سال جیل کاٹی، برداشت کیا۔ ایک خواب کے ذریعے سے تخت پہ بٹھایا اور بھائیوں کو ذلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے، ایسے چرانے کھولتے تھے، کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے تو نقاب ہوتا تھا۔ جب بھائی آئے تو فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ ان سے کہنے لگے کہ جب تم اگلی دفعہ آؤ نا تو فَاتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، مِنْ أَبِيكُمْ، جو تمہارا ہے نا ستیلا بھائی، اس کو لے کے آنا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْدَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر وہ نہ آیا تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ پیچھے ایک بات اور بتاؤ، صبر یوسف، 9 سال کی قید کوئی آسان نہیں۔ بادشاہ کو خواب آتا ہے، خواب کی تعبیر ان کے ایک ساتھی کو یاد آتی ہے کہ یوسف نے خواب کی تعبیر، تو یوسف کہتے دفع ہو جا، مجھے قید کرتے ہو، میں تمہیں تعبیریں بتاؤں، کیوں نہیں بتاتا؟ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا معاملہ، جو ایک بشری تقاضا ہے، میں نہیں بتاتا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں دی، تعبیر بھی، تدبیر بھی، تبشیر بھی، عبر ودبر وبشر، سبحان۔ دشمن کو بتا رہے ہیں دیکھو بھائی یہ خواب بڑا اچھا خواب ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، 7 سال زراعت کر لو، پھر 7 سال قحط آئے گا، پھر 7 سال کے بعد دوبارہ بارش ہوگی، پھر غلہ ہوگا، یہ سب کچھ دشمن کو بتایا۔ پھر بادشاہ نے کہا اسے لے کر آؤ، وزارت مل گئی، بھائی آگے گئے، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو غلہ ختم نہیں مل سکتا، بنیامین کو بھیجو۔ وہ آئے، ان کو اللہ کہا میں تیرا بھائی ہوں، تجھے پتہ ہے ایک میں یوسف ہوں، انہوں نے پہچان لیا، جاتے ہوئے ان کو روک لیا۔ پھر بھائی گئے، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ ایسے سخت دل تھے، یہ نہیں کہنے لگے ان اخانا سرق، ہمارے بھائی نے چوری، کہنے تیرے بیٹے نے چوری کی، ایسے سخت دل تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، چونکہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، اجازت نہیں یوسف کو اپنا آپ بتانے کی کہ اے مصر کے گورنر، ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کیا کرتے، میرے دادا کو آگ میں جلایا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، اسماعیل علیہ السلام چاچے کو
ताए को बाप बताया, और मेरे बेटे को मुझसे जुदा हुए 40 साल हो गए, मैं रो रो अंधा हो गया, तेरी मेहरबानी मेरा बेटा वापस कर। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ा तो बहुत रोए अल्लाह की बारगाह और अल्लाह से इजाजत चाहिए कि या अल्लाह अब मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने आप को जाहिर कर दूं। तो अल्लाह कर। तो अब भाई आए 40 साल का जुल्म और सितम सामने रखना, और आगे जो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला है वो मैं तुम्हें बताने लगा हूं। 40 साल का जुल्म और सितम सहा भाइयों की वजह से। अब भाई सामने आए तो ऐसे यूं नकाब उठाया और एक जुमला बोला, मैं कुर्बान जाऊं, हल अलिमतुम मा फअलतुम बियूसुफ व अखीही इज़ अंतुम जाहिलून। पहले मैं वो सुनाऊं जो यहां कहना चाहिए था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो कहना चाहिए था यहां। 40 साल की ज्यादतियां सामने हैं, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं कहना चाहिए था, कद अलिमतुम मा ज़लमतुम बियूसुफ व अखीही इज़ अंतुम आमिदून। ये जुमला बनता है कि आ गए हो ना मेरे पास जलील होकर, तुम्हें पता है ना तुमने मेरे ऊपर मेरे भाई पे क्या क्या जुल्म उठाए। ये जुमला बनता है यहां। लेकिन कुर्बान जाऊं हुस्न यूसुफ, खुलुक यूसुफ, कहते हैं हल अलिमतुम, आपको तो मेरे ख्याल में याद नहीं होगा, इसलिए कि बात ही बड़ी मामूली थी और मामूली बात तो याद ही नहीं रहती। वाह यूसुफ मैं तेरे कुर्बान। हल वहां बोला जाता है जहां बोलने वाले को ये यकीन हो कि सुनने वाले को पता नहीं। मैं कहूं भाई नहीं भट्ट साहब आपको पता चला, ये आपको पता चला मैं कहां बोलता हूं जहां मुझे ये यकीन होता है कि राजा साहब को पता नहीं मैं क्या कहने लगा हूं। आपको पता चला हजरत जी, मौलाना साहब आपको पता चला। ये हमारा उर्दू मुहावरा है, अरबी में हल है, हल हल। सुभान, यहां हल नहीं आना चाहिए, कद आना चाहिए था। क्या कहने लगे हल अलिमतुम, तो आपको पता चला, आपको पता चला। किनको कह रहे हैं? जिन्हें तलवार के कब्जे उंगलियों पर मारे थे, आपको पता चला। लेकिन आपको तो गालिबन याद नहीं होगा, इसलिए कि मामला ही बड़ा छोटा सा था, ऐवी मामूली सा वाकया था। मा फ़अलतुम, फ़अला अरबी जुबान का कमजोर तरीन लफ्ज है। अगर इससे कोई कमजोर लफ्ज होता तो यूसुफ वो इस्तेमाल करते। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अल्फाज का तर्जमा नहीं कर रहा हूं, जो सूरत हाल है और जो ये पूरा जुमला एक तस्वीर पेश कर रहा है मैं उसका तर्जमा कर रहा हूं। मेरे भाइयों आपको तो याद नहीं होगा, इसलिए कि बात ही बड़ी छोटी सी। फालतू वो जो थोड़ा बहुत यूसुफ और उसके भाई से नादानी में इदन तुम जाहिलून, जानबूझ के नहीं किया था आपने, वो ऐਵੇਂ ही हो गया था। और ऐਵੇਂ टक्कर लगी, मेरा ब्रेक तो बड़ी मारी पर टक्कर लग गई। कहा वो तुम्हारा इरादा नहीं था, वो ऐਵੇਂ ही तुमसे हो गया। तो कुछ याद है? मेरे ख्याल में आपको तो याद नहीं होगा। कुछ याद है? तो पता है? हाय 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 हाय, अभी मैं इस आयत का हक अदा नहीं कर सका। जो ने उस मामले को हल्का किया है ना, सुभान अल्लाह। 1 तोला दूध में 1 मन पानी डाल दिया। 1 तोले दूध में, कच्ची लस्सी बनाते हैं ना, 1 तोला दूध में 1 मन पानी डाल दिया है। फिर भी मैं कहता हूं मैं इस आयत का पूरा मफहूम नहीं सुना सका। मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह की ताबीर पर, यूसुफ के किरदार पर, उसकी हुस्न कलाम पर। कोई ऐसे कहता है किसी को खाली यूं देख लो तो मौत तक नहीं, वो तो मैंने इंज वेखे आई, वो मरते दम तक नहीं भुलाता। यहां सरे बाजार बिक रहे, कुएं में गिर रहे, जिना की तोहमतें लग रही, जेल की भट्टी में सुलग रहे, और कहते हैं हल अलिमतुम, आपको तो शायद पता नहीं होगा, वो कुछ थोड़ा बहुत ऐਵੇਂ ही गलती से हो गया था। आगे जो अल्लाह ने
यूसुफ के भाइयों का सुनाया है ना, वो कमाल कर दिया। इन्नक लअंत यूसुफ, इन्नक लअंत यूसुफ, ये थोड़े का इन्नक लअंत यूसुफ। पहले तो बेध्यानी में खड़े, जब ये जुमला आया ना सर पर, तो एकदम ख्वाब याद आया कि यूसुफ ने ख्वाब देखा था। तो उनकी ऐसे आंखें, पहले यूं खड़े, फिर यूं देखा, फिर उसके बाद खौफ, घबराहट, हैरत, परेशानी, सजा का डर, माफी की उम्मीद, माफी की उम्मीद, अपने ऊपर पशेमानी, यूसुफ की इज्जत का एहसास। ये कितने मुख्तलिफ जज्बात हैं, मुख्तलिफ जज्बात हैं। उम्मीद भी है, खौफ भी है, डर भी है, और दरगुजर भी है, और हैरत भी है, पशेमानी भी है, घबराहट भी है, और इत्मीनान भी है। ये सारे मुख्तलिफ जज्बे जो मेरे रब ने कहा इन्नक लअंत यूसुफ। अब उन्होंने पता नहीं कैसे कहा होगा, लेकिन मैं लफ्ज से मतलब निकाल रहा हूं। मुझे लग रहा है यूसुफ के भाई मेरे सामने कह रहे हैं। कुरान अल्लाह की कसम जब कोई वाकया लाता है तो यूं लगता है जैसे आंखों के सामने हो रहा हो, जैसे टीवी वाले स्क्रीन पे दिखा देते हैं, लगता है हमारे सामने हो रहा है। ऐसे कुरान यूं दिमाग की स्क्रीन पर ले आता है कि वो, हाँ मैं देख रहा हूं यूसुफ के भाई क्या कर रहे हैं। तो अब दूर वालों को तो पता नहीं नजर आया ना, तुम करीब वाले देखो ना कि यूसुफ के भाइयों ने क्या किया। आंखें फटी, मुंह खुला, इन्नक लअंत यूसुफ, इन्नक